تب بھی پھنسے, ناجائز کہتے ہو تب بھی پھنسے. اور کل میں نے کہا تھا اللہ نے تمہیں پیدا ہی کیا پھنسنے کے لیے. جائز کہہ کے دیکھو, تو کیوں نہیں کہتا؟ ناجائز کہہ کے دیکھتے ہو تو بتاؤ ابو بکر کا نعوذ باللہ اس گناہ پر کوئی عذاب ملے گا؟ نہیں, انہوں نے کیا وہ صحیح تھا, ہم کریں تو غلط. تو شریعت کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی نے کیا وہ کرنا چاہیے نا, وہی تو شریعت ہے. جو صحابہ نے کیا وہی تو شریعت ہے. دلیل پیش کرتے ہیں کیا؟ تمسکو بہا, وہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. بتاؤ ابو بکر خلیفہ تھے یا نہیں؟ اچھا, حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت تراویح نافذ کرائی تھی, چلو میں نے مان لیا. تم تو اس کو بہت جلدی دلیل بناتے ہو. ٹھیک, حضرت عمر فاروق نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا تھا, خلیفہ تھے. ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ان کا کوئی اجتہادی یا تعزیری حکم شریعت کی دلیل بن سکتا ہے تو حضرت ابو بکر خلیفہ تھے یا نہیں؟ اگر وہ بھی خلیفہ تھے تو ان کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہے تو یہ قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ رسول کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک مانی جاتی تھی. عمر فاروق نے تعزیراً بطور سزا کے 3 کو 3 مانا, شریعت کا حکم نافذ نہیں کیا, 3 کو سزا کے طور پہ مانا. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے خلیفہ ہونے کے بعد یہ قانون تمہارے یہاں شریعت بن سکتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر حضرت ابو بکر کا ان کی بیوی کو غسل دینا یہ شریعت کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ صاحب, جس کی تائید تمہارے بزرگ کرتے وہ جائز ہے اور جس کی تائید نہ کریں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ رسول سے زیادہ تم نے اپنے بزرگوں کو اونچا کر دیا اور اٹھا دیا ہے. یا اللہ, دلیل تو مضبوط ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ 3 طلاقوں کو 3 مان لیں گے, ٹھیک ہے میں نے مان لیا. حضرت عمر فاروق شریعت میں شراب پینے والے کی سزا 40 کوڑے ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب لوگ زیادہ شراب پینے لگے تو آپ نے کہا کہ اب کوئی شراب پیے گا اور پکڑا گیا تو میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. حضرت عمر نے 80 مارے شرابی کو. میں پوچھتا ہوں, حضرت عمر نبی کی 3 تھی, کیونکہ نبی کے زمانے کی 3 طلاق کو 1 کر سکتے, 3 طلاقیں 1 تھی نبی کے زمانے میں. حضرت عمر اگر اس کو 3 کرتے تو آپ 3 مانتے ہو. حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے میں شرابی کی سزا 40 کوڑے تھی, حضرت عمر نے اس کو 80 کر دیا, آپ 80 کیوں نہیں کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ. اگر تم یہ کہتے ہو نہیں صاحب یہ تو سزا دینے کے لیے کیا تھا ورنہ شریعت 40 ہی ہے, تو میں یہ کہوں گا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگ طلاقیں زیادہ دینے لگے تھے تو حضرت عمر فاروق نے سزا دینے کے لیے کہا تھا کہ 3 کو 3 مان لیں گے. جب وہ سزا کے لیے مانتے ہو تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ وہی نبی پر اترا کرتی تھی یا حضرت عمر فاروق پر اترا کرتی تھی؟ مجھے ایک بات تو بتا دو کہ حضرت عمر فاروق کسی شریعت کے مسئلے کو بدلیں یا قرآن و حدیث کے خلاف کوئی فتویٰ دے تو کیا وہ بھی شریعت ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی تائید کرنے آئے تھے؟ کیا حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے پیارے دوست حضرت عمر فاروق کے پاس آئے؟ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں میں شرمندہ ہوں اپنے اس عمل پر, لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے, اگر زیادہ طلاقیں نہ دینے والے ہوتے تو میں یہ قانون نافذ نہ کرتا. مجھے بتاؤ کہ پھر وہ شرمندہ کیوں ہوئے اپنے اس عمل پر؟ مولوی صاحب آپ تو تمہاری ساری صحیح ہیں لیکن مجھ سے پٹ جائے تب نا. حضرت عمر 80 کوڑے مار رہے ہیں, تم 80 نہیں مارو گے, 40 ہی رہیں گے. حضرت عمر فاروق 3 طلاقوں کو, ایک اللہ کے نبی کے زمانے میں 1 ہوتی تھی اس کو 3 کر دے, وہ آپ 3 کر رہے ہو, پھر سارے مسئلے مانو ان کے. آئیے حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ جو یہ کہتے ہو کہ انہوں نے اللہ کے نبی انہوں نے ان کے زمانے میں عورتیں مسجدیں میں آیا کرتی تھی تو انہوں نے کہا فتنے کا زمانہ ہے, وہ عورتیں مسجدوں میں نہ آیا کریں. رک گئی عورتیں رک گئیں, ٹھیک ہے میں نے مان لیا, لیکن مجھے بتاؤ کیا اس زمانے میں ساری عورتیں رکی تھیں؟ میں آپ کو ایسی شہادت دیتا ہوں جس حدیث کا آپ یہ حوالہ پیش کرتے ہو اسی حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عمر کے اس منع کرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی بیوی نہیں رکی تھی اور مسجد میں آیا کرتی تھی, اور لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ساری عورتوں کو منع کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں نہ آیا کریں, لیکن آپ کی بیوی مسجد میں آتی ہے, آپ اپنی بیوی کو منع کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے جب میں اپنی بیوی کو منع کرتا ہوں آئے میری بیوی تو آج کے بعد مسجد میں نہیں جائے گی, نماز نہیں پڑھے گی. کہنے لگی آئے عمر, نام لیا, آئے عمر, یا تو نام لینے سے نکاح ٹوٹتے ہیں.
شوہر کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹتا ہے. حضرت عمر کی بیوی نام لیتی ہے, امیر المومنین بھی نہیں کہتی. کیا کہتی؟ آئے عمر تیری مانوں یا رسول اللہ کی مانوں؟ اللہ کے نبی نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد, اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو. اور تم روک رہے ہو کہ نہ ہو, میں تمہاری مانوں یا اللہ کے رسول کی مانوں؟ اے عمر مجھے اتنا بتا دو کہ میں تم پر ایمان لائی ہوں یا جناب محمد رسول اللہ پر. حضرت عمر فاروق نے پھر پوچھا وَلِمَاذَا, کیوں نہیں مانتی تم میری بات؟ میں حاکم ہوں. کہ امیر المومنین حاکم ہو, لیکن اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے لا طاعۃ فی معصیۃ الخالق, خالق کی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہو وہاں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. آپ حاکم میں اپنی جگہ پر, رسول کی جہاں نافرمانی ہوگی وہاں میں آپ کی بھی اطاعت نہیں کروں گی. او لوگو, حضرت عمر نے ساری عورتوں کو روکا لیکن گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے نہیں روک پائے تو وہ اپنی بیوی کو نہیں روک سکے, حالانکہ پوری اتھارٹی تھی. اے بیوی, دنیا کی عورتوں کے سامنے میں ذلیل ہو رہا ہوں, اگر آئندہ تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئی تو طلاق دے دوں گا. تینوں سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن جب وہ کہتی تھی عمر میں تجھ پر ایمان لائی یا جناب محمد رسول اللہ پر, تو حضرت عمر ٹھنڈے پڑ جاتے تھے. اے لوگوں, میں اس کو روکوں تو کیسے روکوں؟ وہ تو آقا کا نام لیتی ہے, وہ تو جناب محمد رسول اللہ کا نام لیتی ہے. جب نبی کا نام میرے سامنے آ جاتا ہے تو پھر میں اس کو روکنے کی جرت نہیں کرتا. کیوں حضرت عمر پر الزام لگاتے ہو؟ میرے پیارے بھائیوں, میرے بزرگوں, جس آدمی کو تم کہتے ہو کہ اس نے روکا وہ اپنی بیوی تک کو منع نہیں کر رہا ہے, اس لیے کہ بیوی نبی کا نام لے رہی ہے. آج اگر ہماری عورتیں مسجدوں میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں رسول نے اجازت دی, تو کیوں برا لگتا ہے, کیوں برا مانتے ہو اس حدیث پر اور اس عمل پر؟ میرے پیارے بھائیوں, تم میرے جگری دوست ہو, میرے بھائیوں, گالی غیروں کو دی جاتی ہے, اپنوں کو تو سمجھایا جاتا ہے. آخر کیوں ان عورتوں کو برا سمجھتے ہو جو مسجدوں میں جاتی ہیں؟ اچھا چھوڑو, ہماری مسجدوں میں ہماری عورتیں آتی ہیں, ہم آپ کی عورتوں پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں, جبر تو نہیں کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتا دو کہ صرف اہل حدیثوں کی مسجدوں میں ہی عورتوں کا آنا جرم ہے یا ہر مسجد میں؟ اگر ہر مسجد میں تو آؤ ذرا ایک دن میرے ساتھ دلی کی جامع مسجد کی سیر کر